اس نزاکت کا برا ہو، وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ نزاکت کہتے ہیں ایسے حسن کو کہ جسے ہاتھ لگایا جائے تو وہ میلا ہو۔ آپ نے اکثر یہ مثال سنی ہوگی کہ بھائی فلاں اتنی حسین ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ بہت ہی حسین ہوتی ہے اور نازک بھی۔ نازک آپ جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں، ایک ایسی چیز کو نازک کہتے ہیں کہ جس کے ہر وقت ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو، یعنی جو ذرا سی بھی سختی برداشت نہ کر سکے۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ بے شک وہ ہمارے جو محبوب ہیں حسین ہیں اور ان کا حسن بڑا کمال کا ہے، مگر دیکھیے مصیبت یہ ہے کہ اتنے نازک ہیں کہ اول تو کسی کے ہاتھ نہیں لگتے، اور اگر لگ جائیں تو انہیں ہم چھو نہیں سکتے۔ حسن میں تو کوئی شک نہیں، لیکن نزاکت نے عاشقوں کے لیے بڑی مصیبت برپا کر رکھی ہے۔ اب دیکھیے اس شعر کا تھوڑا سا مطلب اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، بہت حسین ہوتی ہے، تو آپ اس کے قریب بھی جانا چاہتے ہیں اور اس کو ہاتھ بھی لگانا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی اتنا حسین اور اتنا نازک ہو کہ آپ اس کے قریب تو چلے جائیں لیکن ہاتھ لگانے کا معاملہ ہمیشہ ہی خطرے سے بھرا ہوا ہو، تو ظاہر ہے کہ کیا مطلب ہے اس لمحے کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو غالب بھی بہت پریشان اور تنگ ہیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ برا ہو اس نزاکت کا، ہماری طرف سے یہ نزاکت جو ہے ہمیں ذرا بھی قبول نہیں ہے۔ بھلے ہیں مطلب ہے کہ وہ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اگر وہ ہمارے ہاتھ کسی طرح آ بھی جائیں تو ہاتھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم انہیں تو ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے۔ مرزا غالب کی عجیب مجبوری پر یہ شعر ختم کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ خواتین و حضرات، یہ شعر جو ہے یہ مجازی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی ہے۔ حقیقی سے مطلب یہ ہے کہ اس کے تانے بانے یا اس کا اشارہ جو ہے وہ اللہ میاں کی طرف غالب نے کیا ہے۔ جلوہ گری کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف جو پھیلے ہوئے جلوے ہیں، جو حسن ہیں، جو اس کی کارستانیاں ہیں، جو اس کی دنیا میں جو کچھ بھی ہم کو دکھائی دیتا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے، تو سوال یہ کہ کہتے ہیں کہ بھائی کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کس کی جلوہ گری ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کوشش کرے بھی کہ معلوم کرے تو پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عجیب ذات ہے کہ اپنے کارناموں سے تو نمایاں ہے، لیکن اگر اس کی اصل کی طرف پہنچنے کی کوشش کی جائے تو اس پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ پردہ چھوڑا ہے سے مطلب ہے ان کا کہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس نے کہ اٹھائے نہ بنے، کہ بھئی ایک ایسا پردہ ہے کہ جو اٹھ ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کون کہہ سکتا ہے کہ کائنات میں کون جلوہ افروز ہے اور کس نے اپنے وجود کی شان سامنے بھی کر رکھی ہے، لیکن پوری کائنات پر ایک اس طرح کا پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ کسی کو اٹھانے کی جرت ہی نہیں، یا اٹھانے کی کوئی تدبیر ہی خیال میں نہیں آ سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ جب پردہ اٹھانا ممکن ہی نہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب جلوے کس کے ہیں۔ مطلب یہ انہوں نے جو سوال ہے، سوال ہی کے اندر ان کا اصل میں جواب بھی چھپا ہوا ہے۔ شعر ہے، موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بنائے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن شاید اس میں کچھ معنی مشکل ضرور ہوں، اور ہم یہ معنی جو ہیں اس شعر کے ہم ہی اس وقت نہیں سوچ رہے، بلکہ غالب کے ایک شاگرد تھے منشی نبی بخش حقیر، تو ان کو سمجھاتے ہوئے غالب نے خود کہا تھا کہ بھائی مجھے بڑا تعجب ہے کہ تم اس شعر کے معنی نہیں سمجھے۔ تو کہتے ہیں اس میں دو استفہام آ پڑے ہیں، یعنی پہلا تو یہ ہے کہ موت کی راہ نہ دیکھوں، یعنی ایک استفہام ہے، سوالیہ نشان ہے اس کا آگے، کیوں نہ دیکھوں، میں تو دیکھوں گا۔
کہ بینائی نہ رہے، کیونکہ موت کی نشانیوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ایک دن آئے گی، انتظار ضائع نہیں ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تم کو چاہوں، کیا خوب کیوں چاہوں، کہ نہ ہو تو بلائے نہ بنے، یعنی اگر تم اپنے آپ سے آئے تو آئے، اور اگر نہ آئے تو پھر کیا مجال کہ کوئی تم کو بلا سکے۔ یعنی یہ جو معشوق سے عاشق بہت عاجز ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں تم کو چھوڑ کر اپنی موت کا عاشق ہوا ہوں تو اس میں خوبی یہ ہے کہ بن بلائے بغیر آئے نہیں رہتی، تمہیں کیوں چاہوں، اگر تم نہ ہو تو میں تم کو بلا بھی نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ موت کا انتظار کرنے کا آخر کار ایک پھل تو ہے کہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اور وہ ایک دن آ جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تم ہمارے معشوق جو تمہارا انتظار کرنے کا کوئی پھل ہی نہیں ہے، ہم تمہارے منتظر رہیں، انتظار کرتے رہیں اور تم نہ آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تم کو چاہوں کہ نہ آؤ، یہ جملہ ملا ہوا سمجھ میں آتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ تم کو چاہوں الگ ہے، کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے یہ جملہ الگ ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر اس پر ذرا سا غور کرو تو بات بالکل صاف اور سامنے آ جائے گی۔ اس کا شعر نمبر 8 ہے، اس غزل کا جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کا، یعنی دوسرے جو اس کا حصہ ہے اس کا شعر نمبر 8 ہے کہ بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ بنے، کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے۔ اس میں مشکل لفظ تو کوئی بھی نہیں ہے، آسان ہے، یعنی مشکل الفاظ کے ہم اس کے معنی کیا کریں، آپ بوجھ کے معنی بھی جانتے ہیں، سر کے معنی بھی جانتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ میں نے محبت کا جو بوجھ تھا وہ بے تکلف سر پر اٹھا دیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بھاری نکلے گا، لیکن وہ اتنا بھاری نکلا کہ میں سنبھال نہیں سکا اور سر سے گر پڑا۔ اب اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تو اٹھتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ہی عاجز ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، کام ایسا آن پڑا ہے کہ اسے درست کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ عشق اگر نہ کروں تب بھی گزارا نہیں ہے، اور اگر عشق کرتا ہوں تب بھی گزارا نہیں ہے، تو میں دل لگا کر ایک عجیب و غریب مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ آئیے آخری شعر دیکھتے ہیں۔ یہ شعر بہت مشہور ہے، اس پر فلمیں بھی بن چکی ہیں، ڈرامہ سیریل بھی بن چکے ہیں، اور کیا کمال کا اس میں مرزا غالب نے انداز بیان اختیار کیا ہے۔ شعر ہے کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ آتش آپ جانتے ہیں آگ کو کہتے ہیں، اور معنی بڑے صاف اور سیدھے ہیں اور سچے بھی ہیں۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ بھائی جو یہ عشق اور محبت کے معاملات ہوتے ہیں اس پر کس کا زور چلتا ہے؟ اب یہ تو ایک ایسی آگ ہے کہ نہ لگانے سے لگتی ہے نہ بجھانے سے بجھتی ہے۔ اب ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عشق کی آگ کسی دل میں بھڑک جائے تو اسے بجھانا انسان کے بس میں نہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آگ لگانا ممکن ہوتا تو ہر عاشق اپنے محبوب کے دل میں آگ لگا دیتا، اور بجھانا ممکن ہوتا تو اپنے دل کی لگی بجھا کر اطمینان سے بیٹھ جاتا۔ تو سادہ سے معنی ہیں، اتنے مشکل نہیں ہیں۔